السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ دیکھنے اور سننے والے سب بخیر ہوں گے اور آپ کو ہماری گزشتہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا اور لائک بھی کیا ہوگا۔ آج ہم اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے آدمی، انسان۔ اس دنیا میں اللہ کریم نے اشرف المخلوقات جس چیز کو بنایا ہے نا، وہ انسان ہے۔ اب انسان ہے کیا؟ انسان ہو کر ایسے کام مت کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے، اور اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ ہمارے معاشرے میں انسان کتنا انسانیت کے قریب ہیں اور کتنا ان کا دامن داغدار نہیں ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور انسان ہو کر ہم کتنا بنی آدم کا احترام کرتے ہیں، ہم تو ساتھ گزرتے ہوئے شخص کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم ایک سڑک سے گزر رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ سڑک کے کنارے کوئی دربار ہے اور اس کی بلڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہم عقیدت کے ساتھ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں، اور بنی آدم کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سے کوئی شخص گزرے ہم سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے، لیکن اگر ہمیں مطلب ہو تو ہم اس کو دور سے دیکھ کے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس کی تعریف کے پل باندھنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور اسے سلام بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری معاشرے کی سوچ کا معیار۔ انسان جب حیوان بنتا ہے تو حیوانوں سے بدتر ثابت ہوتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ خلاصہ کائنات، مجموعہ اوصاف عالم، ایک کوزے میں بند دریا اور ایک مختصر سے وجود میں پورا عالم پہ نہا ہے۔ یہ انسان ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اکیلا اور تنہا نہیں رہ سکتا۔ انفرادی زندگی دراصل حیوانات کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم انفرادی زندگی گزارنا ہی پسند کرتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اکیلا اور تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں، تو وہ ہم ملنے کے لیے انہیں گئے تو بچے شور کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یار بچے اب شور بہت کر رہے ہیں، میں اکیلا اپنے کمرے میں بڑا خوش تھا، یہ یہاں پہ بیٹھ کے عورتیں باتیں کرتی رہتی ہیں، بچے شور کرتے رہتے ہیں، میرا دل نہیں یہاں پہ لگتا، میں نے جلدی واپس چلے جانا ہے۔ حالانکہ اس گھر کے اندر اس کا والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، بچے بھی چھوٹے، بہن بھائی بھی موجود ہیں، لیکن اسے اکیلا رہنا پسند ہے۔ اور یہ انفرادی زندگی دراصل حیوانات کا حصہ ہے۔ جانور کو انسان سے کیا؟ جانور کو کسی دوسرے جانور سے کیا؟ وہ انفرادی طور پہ کھاتا ہے، پیتا ہے، خوش رہتا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہی طریقہ کار رائج ہو چکا ہے۔ سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ ان سب کی پیدائش کا جوہر ایک ہے۔ سب سے عاجز انسان وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے کام کرنے سے عاجزی دکھائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سب سے عاجز انسان وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے کام کرنے سے عاجزی دکھائے۔ آدمی سامان کی زیادتی سے دنیا دار نہیں بنتا اور اس کی کمی سے درویش نہیں ہوتا۔ 1000 لائق انسانوں کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک نالائق شخص کے صاحب اقتدار ہونے سے ہوتا ہے۔ آدمی صرف روٹی پر ہی نہیں زندہ رہ سکتا۔ بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے، بڑی بات ہے۔ بزدل آدمی اپنی موت سے پہلے کئی مرتبہ مرتے ہیں، لیکن بہادر آدمی ایک ہی دفعہ موت کا مزہ چکھتے ہیں اور پھر امر ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کی اہمیت ہے اور کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کوئی آدمی ناگزیر نہیں ہوتا، ناگزیر نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ زندگی مختصر ہے، ہم نے لوٹ کے واپس جانا ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، ہمیں قیامت کے آنے کا یقین ہے، گزرے ہوئے انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے، ملائکہ پہ ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ایسا ہے کہ
ایک انٹرویو سن رہا تھا تو اس میں افتخار ٹھاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہیں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں. مطلب کیا ہے کہ زندہ رہتے ہوئے انسان کو انسان کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، کوئی ایسی فلاحی کام کرنا چاہیے، ایسے زندگی گزارنی چاہیے کہ آپ کی زندگی سے کسی کو فائدہ تو ہو لیکن نقصان نہ ہو. اگر آپ کی زندگی سے کسی کو فائدہ ہے تو آپ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور اگر آپ کی زندگی سے کسی دوسرے کی زندگی کو فائدہ نہیں ہے اور نقصان ہے، بلکہ اگر نقصان بھی نہیں ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں. زندگی مختصر ہے، اللہ کے سامنے میں نے اور آپ نے سب نے پیش ہونا ہے. تو اب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کے اندر تھوڑا سا انسانیت کا مادہ دکھائیں کہ انسان ہوتا کیا ہے، انسان کہتے کس کو ہیں. انسان کا کام اپنے لیے جینا نہیں ہے، انسان کا کام اپنے لیے کھانا پینا سونا جاگنا اپنی خوشی مطلب نہیں ہے. ہم تمام انسان ایک دوسرے کے لیے اعضاء کی طرح ہیں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جیسے کسی ایک ہاتھ پہ چوٹ لگے تو پورا جسم درد کرتا ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پورے مسلم امہ کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے لیے احساس کرتے ہوئے جئیں، درد کے ساتھ جئیں. یہی میری اور آپ کی کامیابی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.